اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، آج ہم سورہ فتح کا تعارف سنیں گے۔ سورہ فتح ترتیب کے لحاظ سے 48 نمبر پر ہے۔ یہ مدنی سورت ہے جس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی بعد یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد کیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ تو طے ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ سیرت ابن ہشام اور فتح الباری کے مطابق اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ شرائط منظور کر لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں برس یعنی کہ 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔